ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ایک طرف انگریز اپنی حکمرانی کے نشے میں مست ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھا رہا تھا، تو دوسری طرف ہندو بنیا سینکڑوں برس غلامی کا بدلہ چکانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جب ہندوؤں اور انگریزوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمان تھک چکا ہے اور اس بے بس و بے کس مخلوق سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو انہوں نے اپنی خباثت باطنی کا آخری مظاہرہ شروع کر دیا۔ ہر سمت سے شان رسول میں ہر روز نت نئی شکل میں گستاخی کی خبروں نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ بجھی ہوئی راکھ تلے عشق و وفا کی وہ چنگاریاں ابھی سلگ رہی ہیں جو بھڑکیں گی اور گستاخوں کو اپنے ساتھ بھسم کر دیں گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ان غیور اہل ایمان نے نہ تو گھر بار کو آڑے آنے دیا، نہ ان کی بے بسی ان کا راستہ روک سکی، نہ یہ وقت کی عدالتوں اور جیلوں اور ہتھ کڑیوں سے گھبرائے۔ ایسے ہی خوش قسمت افراد میں ایک نام غازی علم الدین شہید کا بھی ہے، جنہوں نے گستاخ رسول کو جہنم رسید کر کے وہ کارنامہ انجام دیا جس پر رہتی دنیا کے مسلمان ان پر ناز کرتے رہیں گے۔ علامہ اقبال کو جب معلوم ہوا کہ ایک 21 سالہ ان پڑھ مزدور پیشہ نوجوان نے گستاخ رسول راجپال کو جرت و بہادری کے ساتھ قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، اسی گلیں کردے رہ گئے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم باتیں ہی بناتے رہے اور بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید 8 ذیقعدہ 1366 ہجری بمطابق 4 دسمبر 1908 عیسوی کو لاہور میں متوسط طبقے کے ایک فرد تعلیم مند کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نجاری یعنی بڑائی ان کا پیشہ تھا۔ تعلیم مند اعلیٰ پائے کے ہنر مند تھے۔ وہ علم دین کو گاہے بگاہے اپنے ساتھ کام پر لاہور سے باہر بھی لے جاتے۔ بڑا بیٹا محمد دین تو پڑھ لکھ کر سرکاری نوکر ہو گیا، لیکن علم دین نے موروثی ہنر ہی سیکھا۔ علم دین نے بچپن ہی میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ ماموں کی بیٹی سے منگنی تک علم دین کو گھر اور کام سے سروکار تھا۔ باہر جو طوفان برپا تھا اس کی خبر نہ تھی۔ اس وقت انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان صفت راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ حکومت کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالعزیز اور اللہ بخش کو الجھا کر سزا دی گئی۔ الٹا چور سرخرو ہوا اور کوتوال کے ساتھ مل گیا۔ اخبارات چیختے چلاتے راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے۔ جلسے ہوتے، جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدل و انصاف کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مسلمان دل برداشتہ تو ہوئے، لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی پورے ہندوستان میں گونج جاتی۔ حسب معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے اس شرانگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول کی ذات پر حملہ کرنے والے بداندیش کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملتے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اور اس کی دکان کہاں ہے اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ بیرون دہلی دروازہ درگاہ شاہ محمود غوث رحمت اللہ علیہ کے احاطہ میں مسلمانوں کا ایک فقید المثال اجتماع ہوا، جس میں عاشق رسول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی رقت انگیز تقریر کی۔ اس تقریر نے ان کے دل پر بہت اثر کیا۔ انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا،
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم دین بڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسے ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننا پڑی۔ علم دین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ انارکلی میں ہسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤسنگ کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کہ راجپال ابھی آیا نہیں، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ اتنے میں راجپال کار پر آیا۔ کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکھے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ راجپال ہردوار سے واپس آیا تھا۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہوا۔ راجپال نے درمیان قد کے گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ پلک جھپکتے میں چھری نکالی، ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے کی آواز نکلی اور وہ آندھے منہ زمین پر جا پڑا۔ علم دین الٹے قدموں باہر دوڑے۔ راجپال کے ملازمین نے باہر نکل کر شور مچایا، پکڑو پکڑو، مار گیا مار گیا۔ علم دین کے گھر والوں کو علم ہوا تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے نور چشم نے کیا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے اور ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس قتل کی سزا کے طور پر 7 جولائی 1929 کو غازی علم دین کو سزائے موت سنا دی گئی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو عمل درآمد ہوا۔ ان کے جسد خاکی کو مثالی اور غیر معمولی اعزاز و اکرام کے ساتھ میانی صاحب قبرستان لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ان کا نام ناموس رسالت پر کٹ مرنے کے حوالے سے معزز خواتین و حضرات، بات ناموس رسالت کی ہو اور مسلمان جذباتی نہ ہو۔ نہیں صاحب، ایسا ممکن نہیں۔ یہ جذبات ہی تو ہیں جو میرے جیسے گناہگار انسان کو غیرت دلاتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو، میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ میں ماں باپ کے دشمن کو تو برا سمجھوں، مگر جب بات میرے آقا کی آئے تو جذباتی ہونے سے رک کیوں جاؤں؟ عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشفق و مہربان تھے۔ سب زیادتیاں، تکالیف، مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی جوش و جذبات دکھانے کی بجائے صبر کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاف کر دیں۔ دراصل اس غلط فہمی کی بنیاد اس مفروضے پر مبنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایک انسان کی توہین کے برابر ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک عظیم مصلح راہنما اور مثالی ہستی کی تنقیص ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بنیاد اور اساس ہی غلط ہے، کیونکہ احمد مجتبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف محمد بن عبداللہ کی نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ آپ صرف ایک انسان نہ تھے، بلکہ اللہ کے محبوب آخری نبی، آخری دین کے ہر حکم اور عمل کے لیے اتھارٹی تھے۔ اس لیے دیکھا جائے تو گستاخی کرنے والا صرف ایک انسان کی حد تک نہیں کرتا، بلکہ وہ دین اسلام کو گالی دیتا ہے، کیونکہ اسلام تو اتباع رسول کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ 1,24,000 انبیاء کو گالی دیتا ہے، کیونکہ آپ سب ان کے امام ہیں اور انہوں نے نبوت محمدی کا اقرار کیا تھا۔ وہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو گالی دیتا ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ہی دوسرا عنوان ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار تھا کہ آپ اپنی ذات کو تکالیف اور ایذا پہنچانے والوں کو معاف کر دیں، لیکن یہ بھی تب تک جب اس کا اثر اللہ کے دین تک نہ پہنچے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی قائم کردہ حدود اور حرمت میں سے کسی کو پامال کیا گیا تو آپ نے اللہ ہی کے لیے اس کا انتقام لیا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔